سورج نے مالی کے صحرا پر سرخ روشنی بکھیر دی تھی، ریت پر سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک وسیع سیاہ خیمے کے نیچے صدیاں پرانی خاموشی کو توڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے، قبائلی سردار، نوجوان انقلابی، علماء، جرنیل، سب ایک شخص کی آواز سننے آئے تھے، کپتان ابراہیم ترورے۔ خیمے کے باہر اونٹ اور جیپیں قطار میں کھڑی تھیں، خفیہ کیمرے، رپورٹرز، کچھ مغربی صحافی اور اسلامی چینلز سبھی کانپتے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ ٹمبکٹو کی ریت میں سنسنی دوڑ رہی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ترورے آج کیا کہنے والا ہے، لیکن سب جانتے تھے یہ صرف تقریر نہیں، اعلان ہوگا، جنگ کا اعلان۔ اچانک خاموشی چھا گئی، خیمے میں قدموں کی چاپ گونجی، کپتان ترورے نمودار ہوا، ریت رنگی ابا میں، ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے میں ایک پرانا کاغذ۔ وہ سٹیج پر چڑھا، اس کی آنکھوں میں بجلی چمک رہی تھی، لیکن آواز پرسکون تھی، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ کاسا بلانکا سے لے کر کیپ ٹاؤن تک، موگادیشو سے لے کر ڈاکار تک، افریقہ کافی رو چکا۔ ہمارے وسائل لوٹے گئے، ہمارے بچے غربت میں دفن کیے گئے، ہمارے وقار کو نوآبادیاتی جوتوں تلے روند ڈالا گیا۔ لیکن اب یہ کھیل ختم ہوتا ہے۔ اس نے کاغذ کھولا، افریقہ کا نقشہ، جس پر سرحدوں کی بجائے زنجیروں کے نشانات تھے۔ ان عالمی طاقتوں کو جو ہماری زمینوں پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں، جو ہمیں قرضوں کے شکنجے میں جکڑ کر آزادی کے خواب کو مارتے ہیں، میں کہتا ہوں، افریقہ اب تمہارا میدان جنگ نہیں، یہ سرزمین افریقیوں کی ہے۔ خیمے میں سسکیاں ابھریں، کچھ علماء نے آنکھیں پونچھیں، اور بطور مسلمان، میں یاد دلاتا ہوں، انصاف کوئی آپشن نہیں، یہ فرض ہے۔ اگر تم ہماری وحدت کے راستے میں آؤ گے، تمہیں نہ صرف ہماری افواج، بلکہ ہمارے ایمان کا سامنا کرنا ہوگا۔ خیمے کے باہر صحرا کی ہوائیں اب طوفان کی طرح چلنے لگیں۔ ایک صدی خاموش رہنے والی آواز اب گونج رہی تھی۔ افریقہ جاگ چکا تھا۔ برسلز، رات کے 3 بجے۔ نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں زیر زمین ایک خفیہ کمرے میں ہنگامی اجلاس جاری تھا۔ دیوار پر ایک بڑی سکرین پر سرخ الفاظ چمک رہے تھے، ابراہیم ترورے کا اعلان، افریقہ صرف افریقیوں کے لیے، عالمی مارکیٹس ہل کر رہ گئیں۔ کمرے میں خوف کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھے وزرائے دفاع، خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ، اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نمائندے، سب کی پیشانیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک امریکی جنرل نے انگلی سے ویڈیو روکی، جو بار بار چل رہی تھی۔ ترورے قرآن پاک اٹھائے، صحرا کے بیچوں بیچ اعلان کر رہا تھا، یہ صرف تقریر نہیں، یہ انقلاب ہے۔ ایک یورپی کارپوریٹ چیف بولا۔ فرانسیسی جنرل نے آہستہ سے کہا، سینکارا صرف خواب دیکھتا تھا، ترورے جاگتا ہوا طوفان ہے، اور اس نے مذہب کو بھی اپنی طاقت میں شامل کر لیا ہے۔ یہ خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اچانک سکرین پر ایک نئی سیٹلائٹ فیڈ آئی، برکینا فاسو، مالی اور ناجر کی سرحدوں پر مشترکہ افریقی فوجی قافلے، نئی سرخ، سیاہ اور سنہری جھنڈیاں لہراتی ہوئی۔ پھر ایک اور منظر، ترورے، مسلم علماء، عیسائی پادریوں، اور افریقی رہنماؤں کے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کر رہا تھا۔ 4 الفاظ جلی حروف میں، افریقہ فرسٹ، افریقہ فار ایور۔ کمرے میں موجود سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ اگر کامیاب ہو گیا، ایک بوڑھا مغربی سفیر بول اٹھا، تو ہم صرف وسائل نہیں، اثر و رسوخ، اور اپنی گرفت بھی کھو دیں گے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ افریقہ بھر میں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے تھے، اس بار مظاہرے نہیں، بلکہ اتحاد۔ مسجدوں سے نعرے، چرچوں سے دعائیں، اور سوشل میڈیا پر صرف ایک پیغام، افریقہ ہمارا ہے، اب کوئی زنجیر ہمیں نہیں روکے گی۔ اور دنیا نے پہلی بار صرف افریقہ کی طاقت نہیں دیکھی، بلکہ افریقہ کی بیداری سے لرز گئی۔